السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں. میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ. تو ناظرین, بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف. بڑے بڑے عہدوں پر اگر چھوٹی ذہنیت والے لوگ بیٹھ جائیں تو چھوٹی حرکت ان کی چونکہ فطرت ہوتی ہے, تو فطرت جو ہے بدلتی ہے یا تو بدلتی نہیں ہے. تو پھر اس سلسلے میں جو ہے مزید کچھ آگے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آج ہندوستان میں ایک نئی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ بھارت یا انڈیا, ہندوستان کا نام آخر کیا ہونا چاہیے, بھارت ہونا چاہیے یا انڈیا ہونا چاہیے. اور اس فضول سی بحث میں کل سے پورا میڈیا لگا ہوا ہے کہ کیا ہونا چاہیے. ٹویٹر پر بھی باتیں ہو رہی ہیں. اس دوران کل صدر کے دعوت نامے میں پریزیڈنٹ آف بھارت لکھے جانے کے بعد اب وزیر اعظم مودی کے دعوت نامے میں بھی لفظ بھارت کا استعمال کیا گیا ہے. اس سے قبل جو تھا لفظ انڈیا جو ہے پریزیڈنٹ آف انڈیا استعمال ہوتا تھا, اور پرائم منسٹر آف انڈیا کا استعمال جو لیٹرز ہوتے تھے اس میں کیے جاتے تھے. لیکن اب اس میں تبدیلی کر دی گئی ہے. دراصل اب ذرائع کے حوالے سے میڈیا نے بھی خبر دی ہے کہ پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس میں انڈیا کا نام بدل کر بھارت رکھ دیا جائے گا. یعنی کہ اب تک مسلمانوں کا خوف دلا کر گاؤں کے شہروں کا نام بدل دیے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ یہ غلامی کی علامت ہے, اور اب جو ہے اپوزیشن اتحاد نے اپنا نام انڈیا رکھ دیا ہے, تو اب ملک کا نام ہی بدل دینے کی تیاری کی جا رہی ہے. اور میڈیا بھی اس کے لیے میدان ہموار کر رہا ہے اور لگاتار اس کو لے کر ڈیبیٹس ہو رہی ہیں. حالانکہ اپوزیشن اس پر شدید اعتراض ظاہر کیا ہے. آر جے ڈی کے رکن پارلیمنٹ منوج جھا کا کہنا تھا کہ چند ہفتے قبل ہم نے اپنے اتحاد کا نام انڈیا رکھا اور بی جے پی نے اس سے گھبرا کر بھارت کو ریپبلک آف انڈیا کے بجائے ریپبلک آف بھارت کہنا شروع کر دیا ہے. آپ ہم سے نہ تو انڈیا لے سکیں گے اور نہ ہی بھارت. انڈیا دیٹ از بھارت آرٹیکل 1 ہے. 19 جولائی سے پہلے جے شنکر صاحب آپ کو یہ بولتے ہوئے کبھی نہیں سنا. تھوڑا آئینہ رکھیے جے شنکر صاحب, اب تو کیریئر بیوروکریٹ رہے ہیں, آپ نے الگ الگ سرکاروں کے ساتھ کام کیا, آپ کو ہو کیا گیا؟ میں تو آپ سے سیدھے طور پہ کہتا ہوں 19 جولائی سے پورو, یعنی جس دن انڈیا گٹھ بندھن بنا, کہاں تک بھاگیے گا, کہاں تک چھپائیے گا؟ ہمارا ٹیگ لائن ہے جڑے گا بھارت جیتے گا انڈیا. اور یہ بھی کہوں کہ ہم شاید آنے والے دنوں میں بھارت کے بھی ایبریویشن کر کے انڈیا بھارت الائنس کر لیں گے, تب کیا کیجئے گا جے شنکر جی؟ وہیں کل تو کیجریوال نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ کیا اگر اپوزیشن اتحاد اپنا نام بدل کر انڈیا سے اب بھارت کر دیتا ہے تو پھر کیا یہ یعنی کہ مودی حکومت بھارت کا نام بدل کر بی جے پی رکھ لیں گے؟ بہرحال آئین میں انڈیا اور بھارت دونوں الفاظ شامل ہیں, اور اب حکومت صرف سیاسی مفاد کے لیے وہ آئین سے بھی اسے ختم کرنے کی تیاری کر رہی ہے, جو واضح کر دیتا ہے کہ اگر ان کے پاس پھر سے حکومت آتی ہے تو پھر نہ آئین بچے گا اور نہ ہی جمہوریت. جموں کشمیر کو خصوصی درجہ دینے والے آرٹیکل 370 کو منسوخ کرنے اور اسے مرکز کے زیر انتظام 2 خطوں میں تقسیم کرنے سے متعلق 2019 کی مودی حکومت کے احکامات کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر سپریم کورٹ میں سماعت مکمل ہو گئی ہے. چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی صدارت والی سپریم کورٹ کی 5 ججوں کی آئینی بینچ نے 5 ستمبر کو اس پر سماعت مکمل کرتے ہوئے فیصلہ محفوظ رکھا ہے. وہیں آرٹیکل 370 معاملے میں عرضی داخل کرنے والوں میں سے ایک نیشنل کانفرنس لیڈر جسٹس حسنین مسعودی نے کہا کہ ہم عدالت میں رکھی گئی دلیلوں سے مطمئن ہیں, سبھی پہلوؤں پر بہتر انداز میں دلائل پیش کیے گئے ہیں. جموں کشمیر پر مرکزی حکومت کے فیصلے کو چیلنج دینے والے عرضیوں پر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں 16 دنوں تک کل سماعت چلی, جس میں جو ہے سپریم کورٹ کے 5 سینئر جج شامل تھے. اور بتا دیں کہ آرٹیکل 370 کو ہٹانے کا وعدہ مودی حکومت اور کہا جائے تو RSS کے ایجنڈے میں شامل رہا ہے, اور 2019 میں اسے کس طریقے سے پورے کشمیر کو ایک جیل میں بند کر کے ہٹایا گیا تھا اسے دہرانے کی پھر سے ضرورت نہیں ہے. وہیں جموں کشمیر کی سیاسی جماعتیں مانتی ہیں کہ یہ مکمل طور پر غیر آئینی ہے اور سپریم کورٹ بھی اسے غیر آئینی قرار دے گا. لیکن تمام دلائل سننے کے بعد سپریم کورٹ نے اس پر فیصلہ محفوظ کر دیا ہے, اور سپریم کورٹ اس پر کیا فیصلہ سنائے گا یہ تو وقت آنے پر پتہ چل ہی جائے گا. مظفر نگر کے ایک اسکول میں مسلم بچے کی پٹائی کا معاملہ جس نے سرخیاں بٹوری تھی اب سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے. عدالت نے معاملے کی تحقیقات کے بارے میں اسٹیٹس رپورٹ پیش کرنے کو کہا ہے. ساتھ ہی سپریم کورٹ نے اتر پردیش حکومت کو بھی نوٹس جاری کیا ہے اور 25 ستمبر تک جواب جو ہے وہ طلب کیا ہے. دراصل مہاتما گاندھی کے پڑپوتے تشار گاندھی نے عدالت سے اپیل کی ہے کہ خاتون ٹیچر کے خلاف مناسب کارروائی کی جائے. بتا دیں کہ مظفر نگر اسکول میں مسلم بچے کے ساتھ مذہب کے نام پر امتیازی سلوک کرنے اور اسے بچوں کے ذریعے جو ہے پٹوانے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ملک بھر میں اس کو لے کر ہنگامہ مچ گیا تھا, جس کے بعد پولیس نے ٹیچر کے خلاف FIR بھی درج کر لی تھی اور اسکول بند کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے تھے. لیکن اس دوران بھی ترپتیا تیاگی جو کہ ٹیچر ہیں, ہندوتوا تنظیموں کی حمایت ملنے کے بعد جو ہے وہ تلخ تیور دکھاتے ہوئے بھی نظر آئی تھی. انہوں نے اس کے بعد یہ کہا تھا کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے
اور اب یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے۔ پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس 18 ستمبر سے 22 ستمبر تک جو ہے منعقد ہونے والا ہے۔ اس سلسلے میں کانگریس نے اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ کانگریس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ اس پارلیمانی اجلاس میں کانگریس اراکین پارلیمنٹ مودی چالیسا کے لیے نہیں بیٹھیں گے بلکہ عوامی ایشوز پر بحث کا مطالبہ کریں گے۔ کانگریس جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس کی جانکاری پہلے سے دی جاتی ہے لیکن ہمیں اس سلسلے میں کوئی بھی معلومات نہیں دی گئی ہیں۔ بلیٹن میں چھپا ہے 18 تاریخ گورنمنٹ بزنس، 19 تاریخ گورنمنٹ بزنس، 20 تاریخ گورنمنٹ بزنس، 21 تاریخ گورنمنٹ بزنس، 22 تاریخ گورنمنٹ بزنس۔ یہ کیا ایک طرفہ توپ چلایا جا رہا ہے؟ ہمیں کوئی جانکاری نہیں، کوئی وچار ومرش نہیں، کوئی بات چیت نہیں، کوئی وارتالاپ نہیں، تو ہماری موجودگی کس کے لیے ہے؟ صرف دیکھنے کے لیے اور پردھان منتری کی واہ واہ کرنے کے لیے، ان کے گنگان سننے کے لیے۔ وہیں سونیا گاندھی نے اس سلسلے میں وزیر اعظم مودی کے نام خط تحریر کیا ہے جس میں انہوں نے خصوصی اجلاس کا ایجنڈا طلب کیا ہے۔ حالانکہ یہی دیکھا گیا ہے کہ اب تک جو ہے مودی حکومت نے ایجنڈا جو ہے وہ سامنے نہیں لایا ہے کہ کس پر بات کی جائے گی، کیوں خصوصی جو ہے پارلیمنٹ کا خصوصی سیشن بلایا گیا ہے، جس کو لے کر اپوزیشن لگاتار مطالبہ کر رہا ہے کہ کہ مودی حکومت جو ہے وہ اپنا ایجنڈا جو ہے وہ واضح کر دے، لیکن اب تک اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی ہے۔ راہل گاندھی یورپی ممالک کے ایک ہفتہ طویل دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ راہل گاندھی 9 اور 10 ستمبر کو دہلی میں منعقد ہونے والے 2 روزہ G20 سربراہی اجلاس کے اختتام کے ایک دن بعد 11 ستمبر کو یورپ سے واپس آئیں گے۔ اپنے بیرون ملک سفر کے دوران کانگریس کے سابق صدر یورپ میں موجود ہندوستانی باشندوں سے بھی ملاقات کریں گے۔ راہل گاندھی کل برازیلس میں یورپی یونین کے وکلاء اور طلباء سے بھی ملاقات کریں گے اور بعد میں وہ دی ہیگ میں اس طرح کی ایک اور میٹنگ سے بھی خطاب کریں گے۔ اپوزیشن اتحاد کے انڈیا بلاک کے رہنما راہل گاندھی 8 ستمبر کو پیرس کی ایک یونیورسٹی میں طلباء سے بات چیت کریں گے اور اگلے دن وہ فرانسیسی دارالحکومت میں فرانس کی لیبر یونین کی میٹنگ میں بھی شرکت کریں گے۔ بتا دیں کہ حالیہ مہینوں میں راہل گاندھی کے جتنے بھی بیرون ملک کے دورے ہوئے ہیں وہاں راہل گاندھی RSS اور BJP کے عوام مخالف پالیسی کو لے کر انہیں شدید تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں، جس کے بعد BJP نے ملک میں کافی ہنگامہ بھی کھڑا کیا تھا۔ دیکھنا اہم ہوگا کہ اب راہل گاندھی یورپی ممالک کے دورے کے دوران پھر سے کیا گل کھلانے والے ہیں۔ کرناٹک وقف بورڈ میں تقریباً 1.5 سال کی مدت تک چیئرمین رہ چکے شفیع سعدی کے استعفے کے بعد بورڈ کے رکن انور پاشا کو متفقہ طور پر چیئرمین چن لیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سدھرمیا کے پولیٹیکل سیکریٹری نصیر احمد نے کہا کہ انور پاشا کی قیادت میں کرناٹک وقف بورڈ میں اوقافی جائیدادوں سے جڑے مسائل کو حل کرنے کے تئیں کام کیا جائے گا۔ وہ اب انور پاشا کو بغیر کسی مخالفت کے وقف بورڈ کا چیئرمین منتخب کیا گیا ہے۔ سابق صدر شفیع سعدی کے مستعفی ہونے کے بعد وہ اس عہدے کے لیے نامزدگی داخل کرنے والے واحد امیدوار کے طور پر سامنے آئے۔ نتیجتاً انور پاشا بلا مقابلہ ہی منتخب ہو گئے۔ چتردرگا کے رہنے والے انور پاشا کو مختلف سماجی اقدامات میں اپنی سرگرم شمولیت کے لیے جانا جاتا ہے، جن کا مقصد مسلم کمیونٹی کی فلاح و بہبود کو فروغ دینا ہے۔ جب سے ہندوتوادی عناصر کو کھلی چھوٹ ملی ہے، اس کا استعمال کیسے کیا جا رہا ہے وہ دیکھنے کو مل ہی رہا ہے۔ اب مدھیہ پردیش کے چھترپور ضلع میں پولیس نے کیس درج کیا ہے، جہاں ایک بھائی بہن کو مقامی لوگوں نے محبت کرنے والا یعنی کہ پریمی سمجھ کر بے دردی سے پیٹ ڈالا۔ یہ واقعہ رکشا بندھن کے دن پیش آیا تھا۔ لڑکا، جس کی شناخت اتل چودھری کے طور پر ہوئی ہے، اپنی بہن کے ساتھ پولیس اسٹیشن گیا اور تینوں ملزمان کے خلاف IPC اور SC/ST ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے، جس میں بہت سے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ملزمین کا تعلق دائیں بازو کی ہندوتوا تنظیم بجرنگ دل سے ہے۔ شہر کے سپرنٹینڈنٹ نے حالانکہ واضح کیا ہے کہ اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے کہ ملزمین کا بجرنگ دل سے کوئی تعلق ہے، اور پولیس میں درج شکایت نے ان کے کسی تنظیم سے تعلق کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ حالانکہ پولیس کا کہنا ہے کہ معاملے کی تحقیقات جاری ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی۔ DMK لیڈر ادھیا ندھی اسٹالن اور کانگریس صدر ملکارجن کھرگے کے بیٹے پرینک کھرگے کے خلاف مذہبی جذبات کو مشتعل کرنے کے الزام میں اب UP میں FIR درج کر لی گئی ہے۔ الزام لگایا گیا ہے کہ اسٹالن سناتن دھرم کو ختم کرنے کا مطالبہ انہوں نے کیا تھا اور کھرگے نے ان کے تبصرے کی حمایت کی تھی، اس لیے جو ہے ان پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ وہیں اسٹالن نے ہفتے کو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ تمل ناڈو میں ایک پروگرام کے دوران سناتن دھرم کا موازنہ ڈینگو اور ملیریا جیسی بیماریوں سے کیا تھا۔
ان کے تبصروں نے سیاسی جماعتوں کی طرف سے رد عمل کو جنم دیا تھا۔ حالانکہ بی جے پی نے کانگریس پر ان کے ریمارکس کی مذمت کرنے پر زور دیا۔ حالانکہ جو رہنما ہے وہ تمل ناڈو ڈی ایم کے رہنما ہیں، لیکن اب جو ہے وہ بی جے پی اس کو لے کر انڈیا اتحاد پر ہی حملے کر رہی ہے۔ وہیں ادیا ندھی نے اپنا بات کو دہراتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے تبصروں کے لیے کسی بھی قانونی کارروائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہیں این ڈی ٹی وی کے یہ پوچھے جانے پر کہ کیا وہ سماجی امتیاز کی کوئی موجودہ مثال دے سکتے ہیں، اس پر ادیا ندھی اسٹالن نے کہا کہ صدر مرمو کو نئی پارلیمنٹ کے افتتاح کے لیے مدعو نہ کرنا موجودہ سناتن امتیاز کی بہترین مثال ہے۔ Best example, the Honorable President Draupadi Murmu madam, she was not invited for the opening of the parliament. That is the best current example. تو ناظرین خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین جاتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔